अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो भी बहुत स्पेशल होने वाली है हज के ताल्लुक से और उन लोगों के लिए जो हज पर जा रहे हैं। ठीक है, जितने भी हाजी हज पर जाते हैं इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और उन देशों से जो सऊदी अरब के अलावा जो देश है दूर से जो हज करने जाते हैं, तो वो नॉर्मली कौन सा हज करते हैं? हज तमत्तो। हज तीन तरह के होते हैं, हज तमत्तो, हज क़िरान, हज इफ़राद। ठीक है, हज तमत्तो को समझ लेते हैं कि पहले हाजी एहराम बांधेंगे अपने इंडिया से। ठीक है, किस चीज़ का? उम्रे का। बहुत से लोग हज का एहराम बांध लेते हैं, गलती करते हैं, बेचारों को नहीं पता। यहाँ से जब भी हाजी जाएगा हज करने तो वो उम्रे का एहराम बांधेगा। ठीक है, जैसे ही जद्दा पहुँच के मक्का पहुँचेंगे हाजी, वो अपना उम्रा अदा कर लेंगे, तवाफ़ करेंगे, उसके बाद सही करेंगे और उम्रा हो जाएगा। उसके बाद वो एहराम को उतार देंगे, एहराम की सारी पाबंदियों से वो फ्री हो जाएंगे। जब हज के अय्याम आएंगे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, ठीक है, बाज़ दफ़ा हाजी बहुत पहले पहले उनको पहुंचा दिया जाता है मक्का, तो आप इंतज़ार करेंगे और जैसे ही 8 ज़िलहिज्जा यानी हज का पहला दिन आएगा, आप दोबारा से एहराम पहनेंगे और हज की नियत करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको? हज तमत्तो। हज इफ़राद यानी जो मुफरिद होता है, हज इफ़राद क्या होता है कि आपने सिर्फ हज का ही एहराम बांधा है, डायरेक्ट उम्रे का एहराम नहीं, आपने डायरेक्ट हज का एहराम बांधा है और आप हज का जब एहराम बांधेंगे तो डायरेक्ट आप हज ही करेंगे, जाहिर सी बात है। तो ये जो लोग हैं ना, वो जो मक्के के आसपास के लोग हैं, वो लोग हज इफ़राद करते हैं, वो डायरेक्ट एहराम बांध सकते हैं क्योंकि वो लोकल है, वहीं के लोग हैं, उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और अब समझ लेते हैं हज क़िरान को। हज क़िरान का मतलब हो गया कि आपने उम्रा और हज दोनों का एहराम एक साथ बांध लिया। तो अब जिसने भी हज क़िरान यानी जो कारिन है, जिसने हज क़िरान की नियत कर रखी है, वो चाहे सऊदिया से हो चाहे सऊदिया के बाहर से हो, वो हाजी जाएंगे पहले और वो क्या करेंगे? उम्रा करेंगे। उम्रा करने से फारिग हो गए, लेकिन एहराम की पाबंदियाँ उन पर मुसलसल रहेंगी क्योंकि उन्होंने दोनों चीज़ों का एहराम बांध रखा है। किस चीज़ का? उम्रे का भी और हज का भी एक ही साथ। ठीक है, अब वो हज तक उसी एहराम की पाबंदियाँ करनी पड़ेंगी और एहराम की पाबंदियों में रहना पड़ेगा। अगर कोई पाबंदी नहीं की तो दम देना पड़ेगा और जैसे हज स्टार्ट होगा उसी एहराम से हज भी स्टार्ट हो जाएगा। दोबारा से एहराम नहीं पहनना पड़ेगा, नियत नहीं करनी पड़ेगी और हज मुकम्मल करेंगे। तो मुफरिद किसको बोलते हैं? जो सिर्फ हज का एहराम बांधे। कारिन किसको बोलते हैं? जो उम्रा और हज दोनों का एहराम बांधे। और हज तमत्तो करने वाले को क्या बोलते हैं? कि जो जाहिर सी बात है, जो पहले उम्रा का एहराम बांधेंगे, उसके बाद उम्रा के एहराम को उतार देंगे, फ्री हो जाएंगे और फिर जब हज आएगा तो हज का एहराम बांधेंगे। ठीक है, तो हम ज़्यादातर इंडिया से हज तमत्तो ही करते हैं। ठीक है, तो आज समझ लेते हैं कि आप गए इंडिया से, आपने उम्रा से फारिग हो गए। अब हाजी जो हैं वहाँ पर 20-20 दिन, 15-15 दिन, 25-25 दिन वेट करते हैं हज से पहले। तो इन दिनों में क्या करना है हाजी को, वो समझना है आज की वीडियो में। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने हज का हर दिन की वीडियो बनाई है। हज के 5 दिन होते हैं, 8 ज़िलहिज्जा, 9 ज़िलहिज्जा, 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा, 12 ज़िलहिज्जा। हमने हर दिन की एक अलग वीडियो बनाई है और उसके अंदर हमने हर दिन के जो मामूलात हैं, जो आमाल हैं, जो जो चीज़ें हाजियों को करनी है, वो सब चीज़ें बताई हैं और डिस्कस करी हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझाई हैं। आप वो वीडियोज़ जाके देखें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। और एक वीडियो मैंने अलग से भी डाली है जिसके अंदर मैंने हज के 5 दिन पूरे बता दिए हैं, ब्रीफली, मुख्तसरन। आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह लिंक डाल दूंगा। तो आपको हज के मामूलात और हज की सारी जो तफासील है वो इंशाल्लाह वाज़े हो जाएगी और समझ में आ जाएगी। और आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको ये समझा रहा हूँ। मैंने आपको पहली चीज़ तो वो बता दी कि हज क़िरान, हज तमत्तो, हज इफ़राद किसे कहते हैं। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। हज क़िरान बोलते हैं कि हज उम्रे का और हज का एहराम एक साथ बांधना, इसको बोलते हैं कारिन, हज क़िरान की डिफिनेशन हो गई। हज इफ़राद बोलते हैं डायरेक्ट हज का एहराम बांधना। ठीक है, उसके अंदर उम्रा नहीं आता। और हज तमत्तो करने वाला, हज तमत्तो बोलते हैं कि पहले उम्रा का एहराम बांधना, फिर उम्रा का एहराम उतार देते हैं और उसके बाद जब हज का एहराम स्टार्ट होता है तो दोबारा हज का एहराम बांधना। तो तीनों चीज़ समझ में आ गई। 3 किस्में हज की, हज तमत्तो, हज क़िरान, हज इफ़राद। समझ में आ गई तीनों बातें। अब हाजी हम जो जाते हैं यहाँ से इंडिया से, वो सब हज तमत्तो करते हैं ज़्यादातर। तो अब आपने उम्रा कर लिया, अब आप अपने होटल में अजीज़िया में हैं। तो अब इन दिनों में क्या करना है आपको? जो हज से पहले दिन आप वहाँ पे गुजारेंगे, 15 दिन, 20 दिन, तो उन दिनों के बारे में जान लेते हैं कि आपको इन दिनों में सबसे ज़्यादा जो इबादत करनी चाहिए वो है नफली तवाफ़। आप हरम जाएँ, ठीक है, और नफली तवाफ़ करें। नफली तवाफ़ के अंदर आपको ना तो इस्तिबा करना है। इस्तिबा किसे बोलते हैं? राइट शोल्डर दिखाना, यानी अपनी चादर को नीचे से लेकर
اور یہاں ڈال لینا لیفٹ شولڈر پر یعنی الٹے کندھے پر, اور سیدھے کندھے کو کھلا رکھنا, اس کو بولتے ہیں استبا. تو استبا بھی نہیں کرنا ہے, نارمل ایسے چادر اوڑھ لینی جیسے سردیوں میں اوڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز رمل بھی نہیں کرنا. رمل کسے کہتے ہیں کہ بھائی ایسے ایسے چلنا, اکڑ اکڑ کے تیزی سے چلنا, اس کو بولتے ہیں رمل. تو وہ بھی نہیں کرنا ہے. تو نارمل طواف کرنا ہے, چکر لگانے, 7 چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے. تو آپ نفلی طواف کریں گے. سب سے بڑی عبادت یہ ہے ان حضرات کے لیے جو باہر اور دوسرے دیشوں سے حرم جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اور جو حرم کے ہی لوگ ہیں, جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں, ان کے لیے افضل عبادت ہے کہ وہ اپنی نفلی نماز پڑھیں وہاں آ کر, ٹھیک ہے. تو طواف کریں, اپنے لیے کریں, اپنے بزرگوں کے لیے کریں, اپنے ان حضرات کے لیے کریں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, ان حضرات کے لیے کریں جن سے آپ نے زندگی میں کچھ سیکھا ہے, جو آپ کے محسن ہیں, جنہوں نے آپ پر احسان کرا ہے, علم کے لحاظ سے ہو یا دنیاوی لحاظ سے ہو, چاہے آخرت کے لحاظ سے ہو, کسی بھی لحاظ سے آپ کی انہوں نے مدد کری ہے زندگی میں, ان کا آپ پر احسان ہے. تو محسنین کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے, ان کو بھی اپنی دعاؤں میں خوب یاد رکھیں اور ان کے لیے بھی خوب طواف کریں, ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گئی بات. اور وہاں پر بیٹھ کر تلاوت کریں, نفلی نمازیں پڑھیں. ان دنوں میں آپ کو ادھر ادھر نہیں گھومنا ہے بھائی. بازاروں میں گھوم رہے ہیں, مارکیٹوں میں جا رہے ہیں, شاپنگ کر رہے ہیں, یا پھر اپنے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہیں مطلب ایک پارٹی بنا کر, گروپ بنا کر اپنے ڈسکشن چل رہے ہیں لمبے لمبے ادھر ادھر کے, وہ سب نہیں کرنا ہے. کیونکہ آپ حج پہ گئے ہو, آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور حج کا انتظار کر رہے ہو. ایک عبادت تو کمپلیٹ کر لی, ایک اس سے بھی بڑی عبادت آنے والی, اس کا انتظار کر رہے ہیں. تو اس کا بیچ کا جو ٹائم ہے وہ 10 دن کا بھی ہو سکتا ہے, 20 دن کا بھی ہو سکتا ہے, 15 دن کا بھی ہو سکتا ہے. تو اس کو آپ ویسٹ نہ کریں, ٹھیک ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کو بہت اچھے سے نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے. جیسے آپ یہ ایام گزاریں گے, روزانہ آئیں گے, طواف کریں گے, عبادتیں کریں گے, تھکائیں گے اپنا آپ کو, اور نفلی طواف کے بعد صحیح نہیں کرنی ہوتی, ٹھیک ہے. ایک بات یہ واضح یاد آ گئی, میں نے آپ کو بتا دی. تو کیا کریں گے آپ, جیسے ہی حج اسٹارٹ ہونے والا ہوگا, یعنی 8 ذی الحجہ سے 3-4 دن پہلے ہی آپ حرم آنا بند کر دیں. آپ اپنے ہوٹل میں ہی رہیں, ٹھیک ہے. ہوٹل میں رہیں, وہیں نماز پڑھیں. ہو سکے تو باہر جو آپ کی سراؤنڈنگ میں آس پاس میں جو مسجد ہے وہاں نماز پڑھ لیں. صرف آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے بس, اور کوئی عبادت نہیں کرنی. کیوں؟ اس باڈی کو نا آپ کو ریسٹ دینا 3-4 دن خوب اچھے سے اطمینان سے اس کو ریسٹ دینا ہے, آرام دینا ہے. کیونکہ جیسے ہمارے جسم کے لیے غذا ضروری ہے, ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہی زندہ رہ سکتے ہیں, اسی طرح کسی بڑی چیز کے لیے اب بڑی چیز کرنے جا رہے ہو, اب حج آ رہا ہے, حج کی عبادتیں بڑی بڑی عبادتیں ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ کی زندگی میں ایسے لمحات پھر دوبارہ شاید کبھی بھی نہ آئیں, ٹھیک ہے. تو 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک, یعنی یہ 5 دن آپ صرف تھکاؤ گے اپنا آپ کو. عبادتیں ہی عبادتیں ہیں, اعمال ہی اعمال ہے, دوڑنا ہی دوڑنا ہے, چلنا ہی چلنا ہے, ٹھیک ہے, کہیں رکنا نہیں ہے. تو ان 5 دنوں کے لیے آپ کو ریڈی کرنا ہے اپنے جسم کو. تو خوب ریسٹ کر لیں, خوب اچھے سے سو لیں, نیند پوری کر لیں, اپنے آپ کو تھکائیں نہ, ٹھیک ہے. آپ بڑی عبادت کے لیے پریپریشن کر رہے ہیں, آپ نے آپ کو ریڈی کر رہے ہیں, اپنی باڈی کو ریڈی کر رہے ہیں, اپنے جسم کو تیار کر رہے ہیں. تو یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. کیونکہ اللہ کو تو معلوم ہے نا کہ آپ حج کے لیے زیادہ سو رہے ہیں, آپ حج کے لیے زیادہ آرام دے رہے ہیں اپنی باڈی کو, تو یہ بھی عبادت ہے, ٹھیک ہے. یہ بات یاد رہے گی. سب کو آپ یہ ویڈیو شیئر کر دیں, جتنے بھی حاجی ہمارے انڈیا سے یا جو بھی حاجی حج کرنے جا رہے ہیں حرم. انشاءاللہ میں وہ بہت ساری چیزیں بتاؤں گا اور بہت ساری ویڈیوز میں لے کر آؤں گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ. بہت سارا تجربہ, کیونکہ میں سعودیہ عرب کئی بار گیا ہوں اور وہاں کی چیزیں میں نے دیکھی ہیں, اور میں ان لوگوں سے ملا ہوں جنہوں نے 15 حج کر رکھے ہیں, 10 حج کر رکھے ہیں, جو ہر سال حج کرتے ہیں. میں نے ایسے لوگوں سے وہاں ملاقاتیں کی ہیں, ان سے میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں. تو وہی چیزیں سیکھ کر میں آپ تک انشاءاللہ پہنچا رہا ہوں. جتنے بھی حاجی حج تمتع کر رہے ہیں, چاہے وہ کسی بھی دیش سے آ رہے ہوں حج کرنے, تو وہ عمرہ کے بعد جتنے بھی ان کے دن ہیں, جو ایام ہیں 10 دن 15 دن, تو ان کو کیسے گزارنا ہے؟ نفلی طواف کر کے گزارنا ہے, قرآن کی تلاوت کرنی ہے, اور حرم کے اندر زیادہ سے زیادہ ٹائم گزارنا ہے. اور جیسے ہی حج آنے والا ہوگا تو 3-4 دن پہلے اپنے ہوٹل کے اندر اپنا آپ کو قید کر لیں گے. صرف 5 وقت کی نماز پڑھنے جائیں گے, حرم نہیں جائیں گے, وہیں جو آس پاس مسجد ہوگی. کیونکہ باڈی کو پورا ریسٹ دینا ہے, پورا آرام دینا ہے. کیونکہ اب 8 ذی الحجہ سے حج سٹارٹ ہو جائے گا. 5 دنوں تک آپ کو صرف دوڑ دھوپ کرنی ہے, اللہ کے لیے تھکا دینا ہے, فنا کر دینا ہے. اور عبادات ہی عبادات ہیں, اور ایک سے ایک بڑی عبادت ہے, اور ایک سے ایک بڑا دن آنے والا ہے, ٹھیک ہے, ان 5 دنوں میں. تو آپ ان 5 دنوں کے لیے ریڈی کریں گے. تو اتنی باتیں یاد ہو گئی. تو یہ ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو یہی بتایا کہ عمرہ کرنے کے بعد آپ کو اپنے ایام کیسے گزارنے, ضائع نہیں کرنے, ادھر ادھر جا کے ویسٹ نہیں کرنے. کبھی بہت سے لوگوں کو رشتہ دار رہتے ہیں, رشتہ داروں سے ملنے جا رہے ہیں کہ بھائی چلو رشتہ داروں سے ملنے. کیوں جانا رشتہ داروں سے ملنے؟ آپ آئے ہیں صرف اللہ کے لیے, یہاں پر حج کے لیے آئے ہوئے ہیں, آپ سمجھ رہے, حج کے لیے.
تو آپ کہیں نہ جائیں۔ اگر آپ کو ادھر ادھر جانے کا شوق ہے تو آپ مقامات مقدسہ کی زیارت کر لیں، وہاں بڑی بڑی زیارتیں ہیں، غار ہرا ہے، غار ثور ہے، اور بھی بڑی بڑی زیارتیں ہیں، وہ آپ وہاں جا کے کر سکتے ہیں جو سراؤنڈنگ میں ہیں حرم کے، تو وہ زیارتیں کر لیں۔ اس بیچ میں جیسا کہ میں نے آپ کو بولا کہ آپ 3-4 دن پہلے ہی اپنا آپ کو فری کر لیں، کوئی عبادت نہ کریں، کہیں پہ بھی نہ جائیں، نہ ہی زیارت مقامات مقدسہ کے لیے جائیں، کہیں بھی نہ جائیں، اور اپنا آپ کو پورا ریسٹ دیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا اور حج کے ایام آپ کے بہت اچھے جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب اگر آپ نے ان باتوں پر عمل کر لیا تو آپ کو بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے۔ تو اس ویڈیو کا آپ ان حاجیوں کے ساتھ اور ان حضرات کے ساتھ جو حج پر جا رہے ہیں، جو سعادت مند لوگ ہیں جن کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے، تو ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ وہ ان ویڈیو سے کچھ سیکھیں گے، انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ان کا حج بہتر ہوگا۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ میں نے کچھ اچھی باتیں اس کے اندر بتانے کی کوشش کری ہوگی اور آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اللہ حافظ۔